کیا آپ زندہ ہیں واقعی، یا آپ واقعی زندگی کو جی رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی ایسی ہے کہ ہر صبح وہی الارم، نوکری، ٹریفک اور آفس پہنچ کر اسکرین کے سامنے وہی ایک روٹین کی غلامی، اور شام کو پھر وہی تھکن، وہی الجھن اور سکون کی تلاش؟ کیا یہی آپ کی روزمرہ زندگی ہے؟ مگر ذرا تصور کیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی جگہ ہو جہاں صرف آپ کو $10 میں اپنا گھر مل جائے، آپ $10 میں اپنا گھر خرید سکتے ہو، جہاں رہ کر آپ کسی دیہات میں، کسی چھوٹے سے گاؤں میں فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ اپنی سرسبز کھیتی بھی شروع کر سکیں، پودے لگائیں، درخت لگائیں، فصل لگائیں، اپنی مرضی سے کام کریں، جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو، خاموشی ہو، سکون ہو، لیکن وہاں پر بجلی ہو، پانی ہو اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہو؟ تو کیا آپ یقین کریں گے کہ ایسا کوئی گاؤں ہے جہاں آپ $10 میں گھر لے کے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ یہ افسانہ نہیں ہے جناب، یہ جاپان ہے۔ وہ جاپان جہاں کے ویران دیہات آج ہمیں خاموشی سے پکار رہے ہیں۔ ان دیہاتوں میں بہت سارے مکانات خالی ہیں، بہت سارے چھوٹے گاؤں کم لوگوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ویران ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ تو بالکل خالی ہو چکے، جہاں خاموشی لوگوں کو پکار رہی ہے۔ جی ہاں، جاپان صرف روشنیوں، روبوٹس اور رفتار کا نام نہیں، اس کے سینے میں وہ دیہات بھی ہیں جہاں ہوا سیٹی بجاتی ہے، جہاں پرندوں کی آواز میں زندگی جھلکتی ہے، اور جہاں خالی گھروں کی خاموشی کسی نئی صبح کے انتظار میں ہے۔ ایسے خالی گھروں کو آج جاپانی زبان میں اکیا کہا جاتا ہے، یعنی ایسے مکانات جو برسوں سے لاوارث، تنہا اور ویران پڑے ہیں، مگر آج یہی یکیا ہاؤسز نئی زندگی، نئے خواب اور نئے آغاز کی علامت بن چکے ہیں۔ 2018 کے جاپان ہاؤسنگ سروے کے مطابق جاپان میں 84,90,000 گھر خالی تھے۔ 2023 میں نکے ایشیا کے مطابق یہ تعداد 93 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی، یعنی ہر 7 میں سے ایک مکان خالی۔ اسی لیے حکومت نے اکیا بینک کے منصوبے متعارف کرائے، جی، خالی گھروں کے منصوبے جو برائے نام قیمت پہ تقریباً مفت لوگوں کو دیے جائیں تاکہ وہ وہاں آ کر رہیں۔ یہ گھر 1000 ین میں، 10,000 ین میں، 1000 ین میں، یعنی $10، $50، $100 میں مفت دیے جا رہے ہیں تقریباً۔ اب جاپانی نوجوان بھی شہروں کی زندگی سے تھوڑا سا بددل ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں۔ وہی روٹین کی لائف، وہی چھوٹے چھوٹے مکانات، وہی ٹرینیں، وہی زندگی، دیر تک کام کرنا۔ اب ان کا رجحان یہ ہو گیا ہے کہ وہ شہروں سے ہٹ کر دیہاتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 2024 کے ایک سروے کے مطابق 31% نوجوان دیہی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، اور بڑے شہروں سے نکل کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، چھوٹے دیہاتوں میں، گاؤں کی طرف موو کر رہے ہیں۔ 2020 میں یہ شرح صرف 18% تھی۔ 2023 میں ٹوکیو شنبن نامی اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اس سال 12,000 سے زائد افراد نے شہری علاقوں کی زندگی کو چھوڑ کر دیہی علاقوں میں جا کر وہ بس گئے، اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آئی ٹی پروفیشنل ہیں، وہ ڈیزائنر ہیں، وہ رائٹر ہیں، اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے دیہاتوں میں جا کے اس طرح کے گھر خرید کر اس کو ٹھیک کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں، جہاں سے وہ ریموٹ ورک بھی کرتے ہیں، اور کاشتکاری کے مشترکہ ماڈل بھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ نیا طرز زندگی کہلاتا ہے، آدھا ٹیکنیکل، آدھا دیہاتی۔ نوجوان صبح کھیتوں میں ہوتے ہیں، دوپہر کو لیپ ٹاپ پر دنیا بھر کے کلائنٹ سے جڑے رہتے ہیں، اور شام کو مقامی لوگوں کے ساتھ روایتی کھانوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ یہ کوئی خیالی دنیا نہیں، جاپان کی نئی نسل کا ایک نیا فلسفہ ہے، اور یہی جاپان کی نئی پالیسی کا ایک حصہ بھی ہے، جسے خود حکومت جاپان سپورٹ کر رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مواقع اب صرف جاپانیوں کے لیے نہیں محدود ہیں، بلکہ غیر ملکیوں کے لیے بھی جاپان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔
ریجنل ریویٹلائزیشن ویزا پروگرام کے تحت مقامی حکومتیں مفت یا سستے مکانات، جو 10 لاکھ ین تک کا ریلوکیشن بونس، اسٹارٹ اپ گرانٹس، جاپانی زبان کی مفت کلاسز، اور اگر آپ اسی علاقے میں کوئی کاروبار کریں گے تو مقامی کاروبار کے لیے مالی تعاون بھی آفر کر رہی ہیں۔ ہوکائیدو کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا یوباری، اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک امید بھری مثال ہے۔ 2007 میں مالی طور پر یہ دیوالیہ قرار دیا جانے والا یوباری نام کا علاقہ، آج یہاں پر لوگ واپس آ رہے ہیں۔ آج زندگی کی طرف یہ شہر لوٹ رہا ہے۔ آج وہاں کینیڈا، تھائی لینڈ اور جرمنی سے لوگ آ چکے ہیں، اور ان لوگوں نے مقامی طور پہ چھوٹے ہوٹل، کیفے اور فارم ہاؤسز چلانا شروع کر دیے۔ یوباری کا یہ ماڈل اب جاپان کی یونیورسٹیوں میں ایک کامیاب اسٹڈی کیس کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا یہ ممکن ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہو، آپ اپنا گھر خرید سکیں، اپنے گھر میں رہ سکیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ فطرت کے قریب آپ کی زندگی ہو؟ آپ شہر کی بھاگ دوڑ سے آزادی چاہتے ہیں، اور آپ سکون کی سانسیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سانسیں جو شاید برسوں سے آپ نے نہیں لی؟ تو یقین کیجئے یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں ممکن ہے۔ آپ بھی زندگی کو جی سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو جاپان جانا ضروری نہیں۔ یہ جاپان تک یہ صرف محدود نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے ملک میں، پاکستان کے کسی خوبصورت سرسبز اور پہاڑی علاقے میں، سوات میں، ہنزا میں، ناران میں، آزاد کشمیر یا گوادر میں، وہاں جا کر بھی ایک سادہ، سچی اور سکون والی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک برائے ویڈیو نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک دعوت ہے، سادگی کی طرف لوٹنے کی دعوت، اپنے آپ سے جڑنے کی دعوت، اور زندگی کو جینے کی دعوت۔ ذرا سوچئے، کیا آپ کو صرف زندہ رہنا ہے، یا پھر واقعی آپ کو جینا ہے؟